عقیدہ معصومیت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی کوتاہی پر انسان جہنم میں جا گرتا ہے۔ آپ سارے حضرات اب عقیدہ ختم نبوت سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ایسے ہی آپ آخری معصوم ہیں۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ تو ختم نبوت کی مور کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی برگزیدہ شخصیت کتنی ہی زیادہ برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی شانیں ویسے تو بیان کر سکتے ہیں مگر اسے نبی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا خلفاء راشدین کی بڑی شانیں ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی شانیں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شانیں ہیں، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی شانیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت غوث پاک داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہم، ان کی بڑی شانیں ہیں، مگر ان میں سے بھی کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا چونکہ غوث پاک سے بڑا پیار ہے تو مجھے انہیں نبی کہہ لینے دو، کوئی کہے معاذ اللہ کہ میرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت دو میں عشق میں ان کو نبی کہہ لوں معاذ اللہ، کوئی کہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا بڑا پیار ہے تو مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں ان کو نبی کہہ لوں، تو شریعت روکتی ہے کہ اگر تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہنا ہے اور جنت جانا ہے تو ان کے بعد اور کسی پر تم لفظ نبی بول نہیں سکتے۔ اب تم جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نہیں مانتے اور ہم یقیناً نہیں مانتے اور اس کا اظہار کرتے ہیں، تو کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائیڈ لینا والا اگر یہ کہے ہمیں کہ تم گستاخ صدیق اکبر ہو کیونکہ تم ان کو نبی نہیں مان رہے، اگر تم محب ہوتے تو تم ان کو نبی مانتے، تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ تو محب صدیق اکبر نہیں، ہم محب صدیق اکبر ہے، کہ تو حضرت صدیق اکبر کو اذیت پہنچا رہا ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے پہلے محاذ پر کھڑے ہو کر جنگ لڑی، تو انہیں معاذ اللہ لفظ نبی بول رہا ہے ان کے بارے میں، وہ تیرے اس لفظ سے کب راضی ہے؟ محشر کے دن انہیں سب سے زیادہ غصہ تجھ پر ہوگا، جتنا مسیلمہ کذاب پر تھا ایسے ہی تم پہ بھی غصہ کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز۔ ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہیں، یہ ایمان ہے۔ کوئی کہے کہ تم بغض علی رکھتے ہو انہیں تم نبی مانو تو پھر محب ہم تجھے مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں ایسا محب کا سرٹیفکیٹ تم اپنے پاس رکھو، ہم ہی علی کو ماننے والے ہیں، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خود ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ تو اسی پس منظر میں اگلا لفظ بھی یاد کرو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی معصوم پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب جو شخص بھی چیلنج کرے، اگر خود کرے تو خود مرتد ہے، اور اگر کسی کے لحاظ سے لفظ بول کے اپنے آپ کو محب ان کا قرار دے
تو پھر بھی دین سے فارغ ہے، مرتد ہے۔ مثلاً کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ معصوم مانے تو یوں ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ کوئی شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم کہے تو ڈائریکٹ اس نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، اور اس پر مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ناراض ہوں گے جیسے وہ مسلمہ کذاب پہ ناراض تھے۔ آج ختم نبوت والا عقیدہ تو کچھ عوام کو یاد ہو گیا، اور اس کے لیے بھی بڑی جنگیں لڑیں، اکابر نے لڑیں، پھر اسمبلی میں بل پاس ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر قائدین اس سلسلہ کے اندر طویل جد و جہد کی، اور پھر ان تحریکوں کے اندر جو ختم نبوت کی تحریکیں پاکستان میں چلیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور پھر آخری ان ایام تک اس عقیدے کی حفاظت کے لیے تب جا کر اب بچے بچے کے زبان پر ہے تاجدار ختم نبوت ختم آباد زندہ باد زندہ باد۔ تو عقیدہ معصومیت کے لیے بھی اتنا جہاد کرنا پڑے گا، عقیدہ معصومیت پر پہرا دینا بھی اتنا ہی لازم ہے۔ اگر آج اس عقیدے کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے محض محبت کی بنیاد پر کہ چلو کوئی نہیں انہیں پیار ہے تو وہ ایسا کہتے رہیں، تو پھر قادیانیوں کو بھی چھٹی دینی پڑے گی معاذ اللہ کہ انہیں کسی سے پیار ہے اور اس کو نبی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ جب وہاں چھٹی نہیں دی جا سکتی تو معصومیت میں بھی چھٹی نہیں دی جا سکتی، خواہ معصومیت کا لفظ کسی اسلام کی عظیم شخصیت پر کوئی بول رہا ہو یا کسی ویسے ہی مرتد پہ کوئی بول رہا ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، جمیع ائمہ اہل بیت یہ سارے عظیم ہیں، کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اب ایک ہے متقی ہونا، ولی ہونا، غوث ہونا، کتب ہونا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان اماموں کے غلام بھی غوث کتب بنے، اتنی بڑی ان کی شان ہے۔ یہ مطہر ہیں، یہ پاک ہیں، یہ سچے ہیں، یہ پارسا ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ انہیں معصوم کہیں تو یہ خود ناراض ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی یہ پہرا دیتے رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری معصوم ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو راضی کرنے والا مسلک اہل سنت کا مسلک ہے۔ ناراض کرنے والے دو ٹولے ہیں، ایک جو انہیں نبی کے درجے میں مانے یا نبی سے بھی اوپر اللہ کے درجے میں مانے، کیونکہ اس فرقے کی جو بڑی تفسیر ہے عیاشی، اس کے اندر لا تتخذوا الہین، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا لا تتخذوا امامین انما ہوا امام واحد، کہ ایک زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے۔ جہاں قرآن میں لفظ الہ بولا، لفظ خدا بولا، اس کی شرح میں انہوں نے لفظ امام بولا، کہ جیسے دو خدا نہیں ایسے دو امام نہیں، یعنی ایک زمانے میں ایک امام۔ تو ان کا کیا کہنا، کوئی کہے کہ ہم محبت میں جو ان کی محبت ہے
ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو وہ جہنم کا رستہ ہے۔ وہ امام کو نبی یا نبی سے فوق الہ وہ سارے منصب مانتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا امام کے پاس وحی لے کر آنا یہ ان کے نزدیک امام کی تعریف ہے۔ ہمارے نزدیک ائمہ اہل بیت برحق ہیں۔ امام کا مطلب مقتدا فی الدین ہے، امام کا مطلب ولایت ہے، امام کا مطلب اللہ کا قرب ہے، پارسائی ہے۔ یہ ساری وجوہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں کچھ وہ ہیں جہاں امامت بمانا خلافت بھی موجود ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معصوم کہا جائے۔ معصوم کہہ کے ان کا ذکر کرنا اپنے عقیدہ اسلام سے دستبردار ہونا ہے۔